أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. معزز طلباء اور طالبات، آج ہم لوگ کتاب العقیدہ الواسطیہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ پچھلے ہفتے میں نے اہل سنت والجماعت طائفہ منصورہ، طائفہ الناجیہ المنصورہ الى قوم الساعہ، الى قیام الساعہ، اہل السنت والجماعت وهو الایمان باللہ وملائکتہ، یہاں تک میں پڑھایا تھا۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ وکتبہ ورسلہ والبعث بعد الموت، وکتبہ ورسلہ والبعث بعد الموت۔ کامیاب ہونے والے، نجات پانے والے اہل سنت والجماعت، یعنی اس گروہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، یہ تھا وہو الایمان باللہ وملائکتہ وکتب۔ ان دونوں کی میں شرح کر چکا ہوں کہ ایمان باللہ کا کیا مطلب ہے، ایمان باللہ ملائکہ کا کیا مطلب ہے، یہ سب میں بتا چکا ہوں۔ آج ہے وکتبہ، وکتبہ اس کی کتابوں پر ایمان لانا، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا، والبعث بعد الموت اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لانا۔ وکتبہ اور اس کی کتابوں پر ایمان لانا۔ کون سی کتابیں؟ وہ کتابیں جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے رسولوں پر نازل کی ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہر رسول پر کتاب نازل کی۔ ہم بعض کتابوں کو جانتے ہیں بس، جبکہ بہت ساری کتابوں کو ہم نہیں جانتے۔ ہمیں کیسے پتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر رسول پر کتاب نازل کی؟ سورہ حدید کی آیت 25 کی آپ تلاوت کیجئے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، کہ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا بینات کے ساتھ، مطلب دلائل کے ساتھ، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ اور ہم نے نازل کیا ان کے ساتھ کتاب کو اور میزان کو۔ تو یہ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ نے ہر رسول کو کتاب دی ہے۔ رسول اور نبی میں کیا فرق ہوتا ہے ہم پڑھ چکے ہیں، وہ انشاءاللہ میں بعد میں بتاؤں گا ابھی، کیونکہ اس کے بعد برسول ہی آ رہا ہے۔ فی الحال ہم بات کر رہے ہیں کتابوں کی، وہ کتب ہی۔ جیسے ہم جن کتابوں کو جانتے ہیں وہ ہے صحف ابراہیم و موسیٰ، تورات کو، انجیل کو، زبور کو اور قرآن کو۔ اب صحف ابراہیم و موسیٰ، موسیٰ اور ابراہیم کے صحیفے، تو ابراہیم کے صحیفے چلو ٹھیک ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے کیا وہی تورات ہے یا وہ صحیفے الگ ہیں؟ اس متعلق مفسرین کے درمیان اختلاف رہا ہے۔ اگر ہم صحیفوں کو الگ مانتے ہیں، بعد نے کہا کہ نہیں، تورات الگ ہے، موسیٰ علیہ السلام پر صحیفے الگ نازل کیے گئے تھے،
اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ صحیفے الگ تھے اور تورات الگ، تو اس طرح 6 کتابوں کو ہم جانتے ہیں: صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، تورات، انجیل، زبور، قرآن۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں، صحیفے اور تورات موسیٰ علیہ السلام پر جو نازل کی گئی تھی وہ صحیفے وہی ہے جو تورات ہیں، تو پھر 5 کتابیں ہوئی۔ بہرحال چاہے وہ 6 ہو یا 5 ہو، ہمارا ایمان اس پر ہے، اس پر ایمان لانا اجمالی طور پر ہم سب پر ضروری ہے، بھلے ہم جانتے ہوں کتابوں کو یا نہ جانتے ہوں۔ تو یہ ہے وَکُتُبِهِ۔ اس کے بعد ہے وَرُسُلِهِ، اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا۔ رسول وہ ہیں، اس کی میں تعریف کر چکا ہوں کہ رسول وہ ہیں جن پر اللہ رب العالمین کی وحی نازل ہوتی ہے، ان کو نئی شریعت دی جاتی ہے اور اس شریعت کی تبلیغ کا حکم دیا جاتا ہے، یہ رسول ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے رسول کون تھے؟ اس بارے میں مفسرین کے درمیان اور مورخین کے درمیان اختلاف رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام تھے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، سب سے پہلے رسول ادریس علیہ السلام تھے، لیکن راجح قول یہی ہے دلائل کی روشنی میں کہ سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام ہیں۔ دلیل سورہ نساء کی آیت نمبر 163 کی تلاوت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، ہم نے وحی نازل کی آپ پر ویسے ہی جیسے ہم نے وحی نازل کی نوح علیہ السلام پر اور ان کے بعد نبیوں پر۔ تو وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، یہ جملہ، یہ آیت کا حصہ ہمیں بتاتا ہے کہ نوح علیہ السلام پہلے نبی تھے، یعنی پہلے رسول تھے۔ ایک اور دلیل سورۃ الحدید کی آیت 26 کی تلاوت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ۔ النبوة والکتاب، اللہ کا ارشاد ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، ہم نے بھیجا یعنی رسول بنا کر نوح کو اور ابراہیم کو، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا، اور ہم نے بنایا ان کی ذریت میں سے نبوت، یعنی ہم نے عطا کی ان کی ذریت میں نبوت اور کتاب۔ یہ آیت بھی بتاتی ہے کہ پہلے رسول نوح علیہ السلام۔ ایک اور آیت سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 46 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلِ، اور قوم نوح سے پہلے انہم کانوا قوما فاسقین۔ من قبل، اس سے استدلال کرتے ہوئے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ دلالت کرتے ہیں کہ یہ پہلے نبی ہیں، جو کچھ ہے اس کے بعد۔ تو اس طریقے سے 3 دلیلیں ہمارے پاس ہیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام تھے، اور پھر حدیث سے بھی دلیل ہمارے پاس ہے۔ حدیث الشفاعہ آپ لوگ کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ میدان حشر میں کھڑے ہوں گے، پریشان ہو رہے ہوں گے، گرمی کی تپش سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اپنے اپنے گناہوں کے حساب سے، تو اس وقت میدان حشر میں کھڑے ہوئے لوگ یہ کہیں گے کہ چلو جو اللہ کے سب سے قریب بندے ہیں ہم ان کی طرف جاتے ہیں، ان سے سفارش کی درخواست کرتے ہیں کہ اللہ کے پاس سفارش کریں کہ کم سے کم ہمارا حساب و کتاب شروع ہو۔ تو سب سے پہلے نوح علیہ السلام کے پاس جا کر آدم کے پاس جاتے ہیں، پھر نوح علیہ السلام کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ انت اول رسول ارسلہ اللہ الى اہل الارض۔ آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور ان سے یہ کہتے ہیں کہ انت اول رسول ارسلہ اللہ الى اہل الارض، کہ آپ سب سے پہلے رسول ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا تھا
یہ تو بالکل صریح دلیل ہے، واضح دلیل ہے کہ نوح علیہ السلام بھی اللہ کے سب سے پہلے رسول ہیں۔ رہی بات آدم علیہ السلام کی، تو آدم علیہ السلام کے متعلق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فَهُوَ نَبِيٌّ، کہ وہ نبی تھے، وہ نبی تھے، آدم علیہ السلام نبی تھے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام نبی تھے، بعض مورخین و مفسرین علماء نے کہا کہ یہ بہت ہی ضعیف قول ہے، اور اس قول کی تردید کرتے ہیں کتاب و سنت۔ بہرحال یہ سب سے پہلے رسول کے متعلق باتیں تھی، سب سے آخری ہمارے اور آپ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 میں، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ما كان محمد ابا احد من رجالكم، لیکن یہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ دیکھیں رسول کے اندر نبوت شامل ہے، لیکن نبوت میں رسالت شامل نہیں ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا وخاتم النبیین، یعنی جب نبیوں کا سلسلہ ہی ختم ہے تو بدرج اولا رسالت کا سلسلہ ختم ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ کبھی کبھی ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ کوئی انسان نہیں ہے وہاں پر، تو مبالغے میں کہہ دیتے ہیں ایک چیونٹی نہیں ہے وہاں پر، ایک چیونٹی تک وہاں پر نہیں ہے۔ تو بولنا چاہتے ہیں کہ کوئی جگہ پر کوئی جگہ خالی ہے، کوئی نہیں ہے، تو کہتے ہیں ایک چیونٹی تک نہیں ہے وہاں۔ ایک چیونٹی نہیں ہے تو انسان تو ہے ہی نہیں۔ تو مطلب چھوٹی چیز کو بتاتے ہیں، چھوٹی چیز کی نفی کرتے ہیں، اور اس میں بڑی چیز خود بخود داخل ہو جاتی ہے۔ یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں میں آپ کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وخاتم النبیین، تو نبیوں کے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، نبیوں کا سلسلہ ختم ہے تو بدرج اولا رسالت کا سلسلہ بھی ختم ہے۔ اچھا، بعض لوگ بولتے ہیں کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام یہ آخری رسول ہیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئیں گے، تو کیا کہیں گے ہم لوگوں کو؟ تو ہم لوگوں نے یہی کہیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے، نہ ان پر کوئی شریعت نازل ہوگی، نہ ہی وہ اپنی شریعت یعنی انجیل کے ذریعے جو ہے نا احکامات صادر کریں گے، نہیں، بلکہ وہ آئیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع بن کر آئیں گے، پیروکار بن کر آئیں گے، اور شریعت محمدیہ ہی کو نافذ کریں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، ایک اور اعتراض، کچھ کہنے والے کہتے ہیں کہ نہیں، ساری امت کا اہل سنت و جماعت کا اتفاق ہے کہ اس امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے بہتر ہیں وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئیں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں نہیں کہا کہ خیر هذه الامہ ابو بکر کہا ان کو، عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں نہیں کہا، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ تو اس کے جواب بھی علماء نے دیے ہیں، ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس اعتراض کا بہت ہی اچھا جواب دیا ہے۔ کہتے ہیں پہلا جواب تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک مستقل رسول ہیں، بلکہ اولو العزم انبیاء میں سے ہیں، تو ایک رسول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی سے مقارنہ کرنا، موازنہ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک رسول کے ساتھ ایک نبی، ایک رسول کے ساتھ ایک عام امتی کا مفاضلہ یعنی ایک مقارنہ کرنا، موازنہ کرنا، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، یہ ایک رد انہوں نے دیا۔ دوسرا کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا، یہ امت کا جو اتفاق ہے اس بات پر کہ اس امت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر ابو بکر ہیں، تو وہاں پر اس بات کو شامل کرنے کہ حضرت عیسیٰ کے علاوہ، یعنی حضرت عیسیٰ اس میں شامل نہیں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں، یہ مطلب ہے اس کے یعنی امت کے اتفاق کا۔
یہ ایک جواب دیا انہوں نے. اور تیسرا جواب یہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل امت میں سے نہیں ہیں، اور اس طرح کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، مستقل امتیوں میں سے ہیں، یہ ٹھیک نہیں. کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بعد میں نازل ہوں گے اور وہ اتباع کریں گے اس کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے یا شریعت محمدیہ کی وہ پیروی کریں گے. اچھا، کوئی کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے. ہاں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیہ لے کر ان کو ان کے حقوق دیے، ان کو رہنے کا موقع دیا مسلم ممالک میں، ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا نہیں کیا. پھر وہ آ کر خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کہاں ہوئی؟ تو یہ کہنے والا اس طرح کہہ سکتا ہے. اس کا جواب بھی علماء نے ایسے دیا کہ بھائی وہ جو آ کر خنزیر کو قتل کریں گے اور صلیب کو توڑیں گے، یہ کس نے کہا؟ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول کی ہی وہ پیروی کریں گے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے، جو پیشن گوئی دی ہے، اسی کی آپ پیروی کرتے ہوئے خنزیر کو قتل کریں گے اور صلیب کو توڑیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں کیا؟ بھئی اس وقت اللہ نے حکم نہیں دیا، لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نہیں کیا، یا جو جزیہ لینے والی جو بات ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد وہ منسوخ ہو جائے گی. یعنی عیسیٰ علیہ السلام آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی پیروی، یعنی اس حکم کو مانا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکم کی پیروی کی جائے گی. بات واضح ہے؟ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو ایمان بالرسل میں شامل ہیں. اس کے بعد آخری بات بچی ہوئی ہے، وہ ہے والبعث بعد الموت. والبعث بعد الموت، موت کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان رکھنا. موت کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان رکھنا. البعث کی کیا معنی ہیں؟ البعث کے لفظی معنی ہیں الاخراج کے. الاخراج یعنی نکالنا. اصطلاحی معنی ہیں اخراج الناس من قبورهم بعد موتهم. یعنی اگر شرح سمجھیں آپ تو یہ اخراج الناس من قبورهم بعد موتهم، یہ اصطلاحی معنی ہیں البعث کی. اور یہ موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، بلکہ کتاب و سنت سے ثابت ہے، اجماع المسلمین سے ثابت ہے، بلکہ اہل کتاب کے پاس بھی یہ عقیدہ موجود ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، ان کا سب انسانوں کا حساب و کتاب ہوگا، نیک کام کرنے والوں کی نیکی کا بدلہ دیا جائے گا، اور جنہوں نے برا کیا ہے ان کو ان کی برائی کا بدلہ دیا جائے گا. یہ تمام مذاہب میں خاص طور پر اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کا بھی عقیدہ ہے، اور امت مسلمہ کا بھی عقیدہ ہے. اور بہت سارے دلائل بھی ہیں. قرآن سے دلیل، جیسے اللہ رب العالمین کا ارشاد سورۃ تعاون کی آیت نمبر 7 میں زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن. کہا یہودی اس بات کا، یعنی کفار اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا. اے محمد آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں؟ قل بلی، کیوں نہیں؟ وربی لتبعثن، میرے رب کی قسم تمہیں ضرور اٹھایا جائے گا موت کے بعد. ایک دلیل. دوسری دلیل سورہ مومنون کی آیت نمبر 15 اور 16 کی تلاوت کیجیے. ثم انکم بعد ذلك لمیتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم ثم انکم یوم القیامت تبعثون. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھائی اس کے بعد تم مرنے والے ہو، یہ سب مرنے والے ہیں، اور تم یوم قیامت کے دن تم سب کو اٹھایا جائے گا دوبارہ. اور احادیث تو بہت ساری متواتر اور صحیح
अहादीस आई हैं जिससे साबित रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बताया है कि मरने के बाद दोबारा हमें उठाया जाएगा। और तमाम मुसलमानों का भी इत्तेफाक है इस बात पर कि अल्लाह ताला का इरशाद है फमन यअमल मिस्काल दर्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल दर्रतिन शर्रन यरा, ये जो भी राई के दाने के बराबर जिसने अच्छे काम किए हैं वो भी अपनी आंखों से वो देख लेगा, और जिसने कब देखेगा, मरने के बाद दोबारा जब उठाया गया जगह से भी देखेगा ना। और जिसने रत्ती बराबर बुरा किया है, जर्रा बराबर भी जिसने बुरा किया है, बुराई की है, वो भी अपनी बुराई का अंजाम देख लेगा। एक और दलील सूरह इंशिकाक की आयत नंबर 6, या अय्युहल इंसान इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी, इंसान जो कोशिश कर रहे हो बहुत ज्यादा, जो कोशिश अपने रब से मुलाकात के लिए, यानी तुम अपने रब से मुलाकात करने वाले हो, फमुलाकी, तुम उसकी मुलाकात करने वाले हो। इस आयत की तफसीर मैं कर चुका हूँ। ये सारी आयतें, ये सारी बातें हमें, हम सब के लिए नसीहत है कि ये इन आयतों को जब हम पढ़ें, इन आयतों से जब हम गुजरें, चाहे तिलावत करते हुए, चाहे नमाजों में, तो फौरन रब्बुल आलमीन से मुलाकात, रब्बुल आलमीन से मुलाकात को याद करें। क्योंकि इंसान जब ये ईमान उसका ताज़ा होगा, या एहसास होगा, या ये फिक्र होगी कि हमें कल को रब्बुल आलमीन के सामने खड़ा होना है, रब्बुल आलमीन से मुलाकात करना है, तो फिर इंसान नेक अमाल करेगा। रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होने का खौफ उसके अंदर पैदा होगा। इंसान कोशिशें करेगा कि रब्बुल आलमीन के सामने मुझे खड़ा होना है तो मुझे कुछ नेक काम कर लेने हैं, मुझे नेक काम कर लेने हैं, क्योंकि वो दिन होगा जिस दिन के हिसाब किताब है, और वहां पर कोई अमल का मौका नहीं होगा। इंसान लाख चिल्लाएगा रब्बिरजिऊनी रब्बिरजिऊनी अअमल सालिहन फीमा तरक्त, अल्लाह मुझे वापस कर दे, मैं जाकर नेक काम करूंगा। कहेगा कल्ला नहीं, इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा, ये सब बातें हो चुकी, अब तुम्हें तो मौका नहीं दिया जाएगा। तो अक्लमंद इंसान वो है, दुनिया में भी हम अक्लमंद इंसान उसी को कहते हैं जो कल की प्लानिंग करता है, और हम सब करते हैं। इस बारे में हम मुकम्मल अक्लमंद हैं कि कल को हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, कब शॉपिंग करनी है, कब किसके घर जाना है, कब क्या करना है, मुकम्मल प्लानिंग वक्त से पहले हम कर लेते हैं, है ना। जबकि क्या हम इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि वो कल, जिस कल की हमने प्लानिंग की हुई है, वो कल हमें नसीब होगा? नहीं ना। फिर जिस कल के आने का यकीन नहीं है, जिस कल के मिलने का एहतिमाल नहीं है, बल्कि एहतिमाल है, जरूरी नहीं है कि वो कल हमें नसीब हो, और हम पूरे यकीन के साथ उसकी प्लानिंग करते हैं, पूरा खुत्ता बनाते हैं, लेकिन उस दिन के बारे में हम शायद ही सोचते हो, शायद ही प्लान करते हो जो दिन की यकीन है, जिस दिन के यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हमें खड़ा होना है, यकीन के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हमें अपने अमाल का हिसाब किताब देना है। क्या हम उस दिन के बारे में भी कुछ प्लान करते हैं? क्या हम उस दिन के मुतालिक भी कोई प्लान करके रखे हैं? क्या हम सोचते हैं कि कल को हमें ये करना है ताकि अल्लाह के सामने हमें हाजिर देनी है, कल को हमें ये नेक काम करना है ताकि अल्लाह के सामने हमें जवाब देना है? क्या हम इस तरह सोचते हैं? शायद हम में से कुछ नेक लोग होंगे जो सोचते होंगे, वरना तो हम में की अक्सरियत मुझ जैसी गफलत में पड़ी हुई है, जिनके मुतालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा बल कुलूबुहुम फी गमरतिन मिन हादा, दिल उनके गफलत में पड़े हुए हैं, धोखे में पड़े हुए हैं इस सिलसिले में, क्योंकि वो दुनियावी आमाल, दुनियावी प्लानों में लगे हुए हैं, प्लान्स में लगे हुए हैं कि हमें कल को ये काम करना है, बिजनेस ऐसे करना है, कंपनी खोलना है, घर बनाना है, गाड़ी खरीदनी है, बच्चों को ये बनाना है, ये पढ़ाना है, नौकर बनाना है, गुलाम, ये सब हम प्लान करने में लगे हुए हैं। लेकिन उस दिन के प्लान की, हम उस दिन के प्लान के मुताबिक शायद ही हम सोचते हैं। हमें सोचने की जरूरत है, वरना कल ऐसा ना हो कि कल को फरिश्ते हमसे कहें, रब हमसे कहे कि लक़द कुन्त फ़ी गफ़लतिन मिन हादा, कि तुम इस मुतालिक गफलत में थे, फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअक फ़बसरुका अल-यौम हदीद,
تو بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں، اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین پڑھنے کے ساتھ ساتھ، مجھے بولنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے عقیدوں کی اصلاح فرما، ہمارے جانے انجانے خطاؤں کو معاف فرما، اور دین علم کو سیکھنا سمجھنا دوسروں تک پہنچانا ہم سب کے لیے آسان فرما، آمین۔ اگر آپ سب کے پاس کوئی سوال ہو تو وہ سوال آپ ضرور کر سکتے ہیں، ورنہ ہم آپ سے چھٹی لیں گے۔ چلیں، کسی کے پاس کوئی سوال نہیں ہے؟ ویاک سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔